نواز شریف کے بیٹے حسن نواز سے 8 ارب کی پراپرٹی ان کو ذاتی فائدہ دینے کے لیے 18 ارب روپے میں خریدی. ون ہائیڈ پارک کی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ جب اتنی بڑی ٹرانزیکشن ہوئی تو نیشنل کرائم ایجنسی NCA جو برٹش ایجنسی ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی ill gotten ویلتھ کے حوالے سے ایکشن لیتی ہے، انہوں نے اس ٹرانزیکشن کو ٹارگٹ کرتے ہوئے اس کو مشکوک ڈکلیئر کرتے ہوئے ملک ریاض کے جو اکاؤنٹس تھے وہ وہاں پہ سیز کر دیے. یہ سارا ایشو ملک ریاض اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان تھا. وہاں پہ ان کا جو بھی آپس میں طے ہوا، جو بھی پلی بارگین ہوئی، کوئی فیصلہ ہوا، کوئی معاہدہ ہوا، اس کے تحت ان کے اکاؤنٹس جو تھے وہ ڈی فریز کر دیے گئے. اور وہ جو پیسہ تھا وہ پاکستان لایا گیا. اب یہ بٹوین نیشنل کرائم ایجنسی اینڈ پرائیویٹ پارٹی ملک ریاض تھا. جب پیسہ پاکستان لانے کے لیے کوشش کی گئی تو انہیں وہاں بتایا گیا کہ آپ کو حکومت پاکستان سے اجازت لینی پڑے گی. کابینہ نے اجازت دے دی، وہ پیسہ پاکستان آ گیا. پاکستان وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آیا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ سے اب وہ حکومت کے اکاؤنٹ میں بھی آ چکا ہے. اس پیسے کے آنے سے وہ پیسہ جہاں پہ انویسٹ ہوا اس پیسے پہ انہوں نے انٹرسٹ بھی کمایا. وہ پیسہ نہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں آیا، وہ پیسہ نہ بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں آیا، وہ پیسہ نہ القادر ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں آیا. وہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آیا. وہ پیسہ حکومت پاکستان کے پاس آیا. وہ پیسہ کابینہ کی منظوری کے بعد جو ہے پاکستان لایا گیا. یہ چیزیں اس لیے یاد رکھنی ضروری ہے کہ یہاں پہ القادر ٹرسٹ کیس جو کہ ایک ٹرسٹ اور ادارے کے حوالے سے ہے، اس کو وہاں پہ صرف 190 ملین پاؤنڈ کا کیس میڈیا میں بتایا جاتا ہے، صرف لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے کہ لوگ یہ سمجھے کہ 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہے. پتہ نہیں یہ کیا کیس ہے اور کتنے پیسے کسی نے کھا لیے اور کتنے پیسے آئے اور کس کے اکاؤنٹ میں چلے گئے اور کس کے بچوں کے پاس چلے گئے. بٹ بیسیکلی یہ ایک ٹرسٹ کیس ہے. القادر ٹرسٹ ایک یونیورسٹی ٹرسٹ ہے، ایک ایجوکیشن ٹرسٹ ہے. اور ایجوکیشن ٹرسٹ جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے نبل یونیورسٹی کے حوالے سے ٹرسٹ بنا ہوا ہے، ایک ویلفیئر ٹرسٹ ہے، جیسے شوکت خانم کے حوالے سے ٹرسٹ بنا ہوا ہے. سو یہ ایک اور ٹرسٹ ہے. اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ القادر ٹرسٹ کے تحت یہ جو ادارہ بنا جو کہ ایک یونیورسٹی ہے، اس میں بچوں کو دنیاوی اور دینی تعلیم مفت فراہم کی جاتی ہے. اس میں اگر آپ ان کی رپورٹس دیکھیں اور ان کے اکاؤنٹس چیک کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان کے اکاؤنٹس میں بھی یہ رقم کسی بھی حوالے سے کبھی بھی ٹرانسفر نہیں کی گئی ہے. اور ٹرسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. کوئی بھی چیز اگر ٹرسٹ میں ڈپازٹ بھی ہو جائے تو وہ ٹرسٹیز اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں. وہ جو زمین ہے جو القادر ٹرسٹ کی ملکیت ہے وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. وہ بشرا بی بی یا عمران خان کی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی پاکستان کے قانون کے مطابق. اگر وہ ٹرسٹ ختم بھی ہو جاتا ہے تو وہ زمین جو ہے وہ کسی اور ٹرسٹ کے پاس جا سکتی ہے اس کی ڈیڈ کے مطابق، یا سرکار کے پاس جا سکتی ہے. وہ کسی ٹرسٹی کے بچوں کو منتقل نہیں ہو سکتی ہے. آپ ٹرسٹ کی ملکیت میں کوئی چیز بیچ بھی نہیں سکتے ہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں، جب تک کہ باقاعدہ طور پہ عدالت سے اور سرکار سے اس کی پرمیشن نہ ہو جائے آفٹر دا ریزولوشن. یہ بھی اپنے ذہن میں ہونا چاہیے. سو تمام لوگ جو ہیں ان کے ذہن میں یہ ہو کہ جتنے بھی گواہان نیب نے پیش کیے ان سب نے یہ تسلیم کیا کہ کوئی بھی چیز بشرا بی بی، کوئی بھی پیسہ بشرا بی بی یا عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا ہے. کوئی ذاتی فائدہ
نہیں اٹھایا گیا ہے۔ ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ترامیم ہوئی ہے، نیب کی ترامیم، ان میں کابینہ کے فیصلوں کو استثناء حاصل ہے۔ یہ جو ترامیم ہوئی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ذاتی طور پہ، ویسے تو القادر ٹرسٹ پہلے بنا ہے اور رقم جو ہے وہ پاکستان اس کے بعد آئی ہے، مگر وہ القادر ٹرسٹ میں نہیں آئی ہے۔ میں دوبارہ کہوں گا، بار بار کہوں گا، اس کو ہیمر کروں گا کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئی ہے۔ بار بار کہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں آئی ہے۔ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی رقم ہے، اس میں سے 1 روپیہ نہ عمران خان صاحب، نہ بشرا بی بی صاحبہ، نہ القادر ٹرسٹ کے کسی اور ٹرسٹی یا کسی اور ادارے کے کسی شخص نے اس کو استعمال کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور ملک میں اگر اس قسم کے فلاحی ادارے بنائے جاتے ہیں تو ان کی خدمات کے صلے میں تو شاید نوبل پرائز دے دیا جاتا، مگر پاکستان میں اس ٹرسٹ کو 190 ملین پاؤنڈ کا ایک ٹیگ لگا کے وہ پیسہ جو کبھی اس ٹرسٹ میں آیا ہی نہیں یا کسی ٹرسٹی نے استعمال کیا ہی نہیں، اس پہ ٹرسٹیز کو بدنام کر کے اور انہیں سزا دینے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ پاکستان آیا ہے، ریمیٹنس پاکستان آئی ہے، 190 ملین پاؤنڈ پاکستان آیا ہے، لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے۔ یہاں تو آپ 1 روپے کی ریمیٹنس کے لیے جو ہے وہ ترلے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کیسے جو ہے وہ ایکسائٹڈ ہو کے کل پرسوں سے بار بار بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ہماری ریمیٹنس میں ایسے ہو گیا اور ہماری ریمیٹنس میں ویسے ہو گیا۔ شرم کی بات ہے کہ یہاں پہ جو لوگ فلاحی کام کرتے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے ادارے کھڑے کیے ہیں، جو کہ بیسیکلی اس ملک کی سرکار کا کام ہے، جب اگر پرائیویٹ اینٹیٹیز اس طرح کا کام کرتی ہیں تو پھر انہیں اس قسم کی وکٹمائزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیب کے انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے جو بیان دیا، اور وہ رائٹنگ میں بھی ہے، کہ اس میں نہ کوئی کرمنل پروسیڈز ہے، نہ فائنینشیل گین ہے، اور نہ مس اپروپریشن ہے۔ میں دوبارہ کہوں گا، نہ کرمنل پروسیڈز ہیں، نہ فائنینشیل گینز ہیں، اور نہ مس اپروپریشن ہے۔ سو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس بھی نہیں بنتا ہے۔ گواہیاں موجود ہیں، سب ادارے گواہیاں دے رہے ہیں، مگر عدالت کے ماحول سے ایسا لگتا ہے کہ یہ تلے ہوئے ہیں کہ سزا سنانی ہے، اور اس پہ خان صاحب بھی بڑا واضح طور پہ کہہ چکے ہیں۔ قانون اور انصاف کا قتل کرنے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہیں۔ فیصلہ پتہ نہیں کہاں اور کیسے لکھا جا رہا ہے کہ ایک بریت کا کیس ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، اس کیس میں کوئی ایسی چیز ہی موجود نہیں ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے خان صاحب کو یا بشرا بی بی کو کوئی سزا دی جا سکے۔ پیسے کس کے ہیں، پیسے آئے کہاں ہیں، کس کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں، اس وقت کہاں پڑے ہیں، اس پہ انٹرسٹ کس نے بنایا ہے، وہ کس کے استعمال میں ہوں گے، اور کیس کس کے اوپر ہے؟ کیس عمران خان صاحب پہ ہے۔ سزا کس کو دینی ہے؟ عمران خان کو دینی ہے اور بشرا بی بی کو دینی ہے۔ ہم انصاف کا یہ قتل کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں خان صاحب کو انصاف ملنا چاہیے، اس میں بریت ہونی چاہیے۔ تمام گواہیاں جو ہیں وہ آن ریکارڈ موجود ہیں۔ ایک بالکل جو لا نوئنگ آدمی نہیں بھی ہے، جس وقت اسے بھی یہ کیس پڑھایا جاتا ہے تو اسے بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس کو ڈیلے کر کے، اس کے فیصلے کو ڈیلے کر کے عمران خان صاحب کے سر پہ شاید کوئی تلوار جو ہے وہ لٹکائی جا سکتی ہے، شاید ان کو جھکایا جا سکتا ہے، شاید ان سے اپنی کو بات منوائی جا سکتی ہے، شاید ان کے کوئی گھٹنے ٹکوائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ جتنا عرصہ مجھے رکھا ہے اس سے زیادہ عرصہ بھی مجھے رکھ لیں، میں کبھی بھی ان کی بات نہیں مانوں گا، میں بالکل غلامی قبول نہیں کروں گا۔ یہ کیسز، یہ ایک ایسا ہی مذہقہ خیز کیس ہے جیسے عدت کیس تھا، یہ ایک ایسے ہی کیس ہے جیسے سائفر کیس تھا۔
ان کیسز کو صرف اور صرف بنایا اس لیے گیا تھا کیونکہ یہ عمران خان کے خلاف کوئی چیز ڈھونڈ ہی نہیں سکے. کیس بنا دیا جو لمبی لسٹ ہے کیسز کی کہ ہائی کورٹ میں گملے توڑنے تک کا کیس بھی عمران خان کے اوپر آپ نے بنا دیا. سو یہ آپ نے پاکستان کے عدالتی نظام کا مذاق اڑایا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی ٹرف کے لیے لڑتا ہے. عدلیہ کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو فیصلے لکھے جاتے ہیں تاریخ ان کو یاد رکھتی ہے, تاریخ ان ججز کو بھی یاد رکھتی ہے, اور یہ جو قوم ہے یہ بھولنے والی نہیں, نہ فیصلوں کو اور نہ ان لوگوں کو جنہوں نے آج تک غلط فیصلے لکھے ہیں. اور فیصلے خود بولتے ہیں. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ خان صاحب کی ذات کے حوالے سے, خان صاحب کی زوجہ بشرا بیگم کی ذات کے حوالے سے کل یہ فیصلہ سنایا جائے گا. اس کو ڈیلے نہیں کیا جائے گا. یہ بریت کا کیس ہے. ہم انصاف کی توقع رکھتے ہیں. ہم قانون اور آئین کے تقاضے پورے کرنے والے ججوں کو سلام کرتے ہیں, اور ہم بار بار یہ تقاضا کریں گے کہ قانون کا, اس ملک کا, عدالتی نظام کا مذاق مت بنائیے. اس میں انصاف کیجیے گا. ساری قوم کی نظریں جو ہیں, قوم کے ایک ایک بچے کی, نوجوانوں کی, خواتین کی, ہر ایج, ہر واک آف لائف سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں کہ کل کیا فیصلہ ہوتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بری ہوں گے اور فیصلہ کل سنایا جائے گا. تھینک یو جی. شفیع جان صاحب کچھ گفتگو کریں گے آپ سے, کہ ہمارے ڈپٹی ہیں کے پی کے حوالے سے. کافی تفصیل سے شیخ وقاص صاحب نے کیس کو ایلوبریٹ کیا. میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 1 سال سے یہ کیس شروع ہے اور 35 گواہ اس میں پیش ہو چکے ہیں, لیکن کسی گواہ نے یا جو لوگ پیش کر رہے ہیں یہ کیس کو کوئی ایک پوائنٹ ثابت نہیں کر سکے. یہ بڑا کلیئر اور کرسٹل کیس ہے کہ پیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئی. پیمنٹ سے نہ عمران خان صاحب کا کوئی تعلق ہے, پیمنٹ سے نہ زوجہ جو ان کی ہے بشرا بی بی کا کوئی تعلق ہے. ایک ایسا ہی کیس بنایا گیا جیسے پہلے 200 کیس بنائے گئے ہیں, اور انشاءاللہ باقی کیسوں میں جس طرح عمران خان صاحب سرخرو ہوئے ہیں اسی کیس میں وہ سرخرو ہوں گے. بشرا بی بی کا اس کیس سے تعلق صرف یہ ہے کہ اس کا ٹرسٹ ڈیڈ پہ صرف سائن ہے, صرف ایک یہی اس کا ایک سائن ہے جو ٹرسٹ ڈیڈ پہ اس کا ہے. اس کے علاوہ بشرا بی بی کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور نہ ہی عمران خان صاحب سے کا کوئی تعلق ہے اس کیس سے. پیمنٹ جو تھی وہ این سی اے اور ملک ریاض صاحب کی ایک ڈیل ہوئی, اس ڈیل کے سلسلے میں پاکستان ریمیٹنس آیا, اور ریمیٹنس بھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا. اب یہ وہ جیسے باقی کیسز میں عمران خان سرخرو ہوئے ہیں, اس طرح کل ہمیں امید ہے کہ اس کا فیصلہ سنایا جائے گا, اور کافی عرصے سے اس کا فیصلہ محفوظ کر کے سنایا نہیں جا رہا, اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے سر پہ کوئی تلوار لٹک رہی ہے. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کل اس کیس کا فیصلہ آئے گا اور عمران خان اس کیس میں بھی سرخرو ہوں گے جس طرح باقی کیسوں میں ہوئے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جی. آپ کوئی پلیز پلیز. جب یہ کابینہ سے جب یہ منظوری لی جا رہی تھی تو اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2 جو منسٹر تھے ان کا اعتراض تھا اور یہ لفافہ بند تھا. تو یہ لفافہ کیوں بند تھا؟ اگر اتنا مطلب ہے کیس میں کچھ ہے نہیں تو اس کو اتنے خفیہ انداز سے کیوں پاس کیا گیا؟ اس کا آنسر میں کروں گا. یہ جب آپ کیبنٹ کے سامنے پیش ہوا, جب کیبنٹ کے سامنے یہ کیس پیش ہوا تو یہ تاثر غلط ہے کہ یہ ایک, جب یہ بات ہو رہی تھی کہ ریمیٹنس پاکستان آ رہی ہے تو اس کو خفیہ رکھا گیا. جب آپ کے 3 گواہ پیش ہوئے ہیں جو اس کیس میں, ان تینوں نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ جو چیز تھی وہ بند تھی لفافے میں. صرف ایک گواہ نے کہا ہے کہ جی وہ جو پیپر تھا وہ اوپن تھا. باقی جتنے بھی گواہ اس میں پیش ہوئے ہیں وہ سب کا ایک ہی ورڈنگ ہے کہ جی یہ خفیہ طریقے سے آیا تھا, اور کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کو خفیہ رکھا جائے گا کیونکہ ریمیٹنس پاکستان آنی تھی. اچھا, جو 2 جو منسٹر تھے اس ٹائم کے, جو یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ان کا اعتراض تھا, تو وہ جھوٹ تھا؟ ساری باتیں وہ تو آن ریکارڈ انہوں نے مانا ہے کہ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں, اگر آپ مجھے اجازت دیں, کیبنٹ بہت بڑی ہوتی ہے, اس میں اگر 2 آدمیوں کو اعتراض بھی ہے تو فیصلہ ہمیشہ میجورٹی کے حوالے سے ہوتا ہے. میجورٹی نے اگر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ایسے ہی رکھنا ہے تو میرے خیال میں وی مسٹ رسپیکٹ دیٹ. جی. یہ اکرم راجہ اور شیر افضل مروت کے درمیان کوئی سرد جنگ چل رہی ہے, اور سنا جا رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اس کے درمیان میں گئے کہ صلح صفائی کرنے کے لیے. یہ کیا سین ہے؟ اگر اس حوالے سے کمنٹ کرنا چاہیے. ویسے تو میں بالکل نہیں کمنٹ کرنا چاہوں گا, مگر آپ نے سوال کر دیا تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی پارٹی ہے, اور کروڑہا لوگ جو ہیں وہ اس کے قائد سے محبت کرتے ہیں, اور کروڑہا لوگ اسے ووٹ بھی دیتے ہیں, اور
آپ نے دیکھا کہ لوگ کس طریقے سے اپنے قائد کے پیچھے جو ہے وہ قربانیاں دیتے ہوئے آج تک کھڑے ہیں. تو اتنی بڑی بڑی پارٹیوں میں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسے ایشو نہیں ہے. اس ملک میں اس قوم کو اور بہت بڑے بڑے مسائل درپیش ہیں. تو سیاسی پارٹیوں میں جہاں سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں وہ ڈفرینسز ہو جاتے ہیں. آئی تھنک دیٹس ناٹ این ایشو. تیسری ملاقات ہوئی اڈیالہ میں خان صاحب کے ساتھ سیاسی کمیٹی کی، تو جس میں چیف منسٹر صاحب بھی تھے، اس پہ کچھ کام کیا؟ ملاقات ابھی چل رہی ہے. چیف منسٹر صاحب پہلے پہنچ گئے تھے، ان کی ملاقات پہلے شروع ہو گئی تھی. کمیٹی کے ممبران ایز وی اسپیک جیسے ہم یہاں آئے ہیں تو اس وقت وہ وہاں پہنچ رہے تھے. تو ملاقات جاری ہے. مشاورت کے حوالے سے ملاقات ہے، اور مشاورت ضروری ہے کیونکہ ہم نے جو تیسری نشست ہے اس میں خان صاحب کے حکم کے مطابق وہ چیزیں جو ہیں وہ لکھ کے دینی ہے جو مطالبات ہیں. تو ہم چاہتے تھے کہ اس کے حوالے سے کوئی ہدایت یا کوئی گائیڈنس ہو تو وہ خان صاحب سے ملاقات. ویسے بھی سنت بھی ہے کہ آپ کو مشورہ کرنا چاہیے، اور یہاں پہ تو ایک سیاسی جماعت ہے، اس کے قائد کو اس کے سے مشورہ کیے بغیر کوئی چیز ہو تو وہ شاید ناپائیدار ہوتی. مگر اب ملاقات ہو گئی ہے تو تیسری نشست کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں. کل والا فیصلہ تو مذاکرات پر اثر انداز نہیں ہوگا. دیکھیں کل والا جو فیصلہ ہے میں آپ کو بتاؤں، بیڈ ٹیسٹ تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ بریت کا کیس ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو خان صاحب کو فریم کرنے کے لیے، خام خواہ ڈریگ کرنے کے لیے اور تنگ کرنے کے لیے وہ کیا گیا ہے. کیس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے. کس کا پیسہ کہاں آیا، پڑا کہاں ہے. مطلب ہے کہ پیسہ جو ہے وہ لیٹس سے آپ کے ساتھ جو بھائی بیٹھے ہیں، پیسہ ان کے پاس آیا ہے اور نہ آپ کے اکاؤنٹ میں آیا، نہ آپ کو پتہ ہے، نہ لینا نہ دینا، مگر میں آپ کو پکڑ کے اندر کر دوں کہ نہیں جی یہ پیسہ آپ ہی کے پاس. یہ اس قسم کا فضول قسم کا کیس ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایک بیڈ ٹیسٹ تو ڈیولپ ہوگا اگر اس کا فیصلہ خان کے خلاف آتا ہے. بالکل ہمیں تکلیف بھی ہوگی، صرف مجھے تکلیف نہیں ہوگی، عمران خان کے چاہنے والے کروڑوں لوگوں کو اس بات کی تکلیف ہوگی اور سخت تکلیف ہوگی. اس لیے کہ اس قسم کی مطلب اس قسم کے کیس میں سزا کی تو ہم توقع ہی نہیں رکھتے ہیں. اور یہ میں کوئی اپنے ذاتی اس کے اوپر نہیں کہہ رہا ہوں، میری ان تمام لائرز سے گفتگو ہوئی ہے، تمام وکلاء سے ہوئی ہے جو اس کیس کو جانچ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پلیڈ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بالکل بریت کا کیس ہے. تو اگر یہ ایسے کرتے ہیں، ایسے ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں فار ان نون ریزنز آگے سے آگے ہوتا جا رہا ہے فیصلہ. ہم کہہ رہے، خان نے کہا سناؤ بھائی، سناتے کیوں نہیں ہو. لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ڈیلے ہو. خان نے بار بار کہا ہے کہ میں ڈیر کرتا ہوں آپ کو، سنائیں. سزا دینا چاہتے ہیں دیں، دے کے دیکھیں پھر یہ قوم آپ کے ساتھ کیا کرے گی، اور یہ دنیا آپ کے جوڈیشل نظام کے اوپر یا آپ کے اوپر. دیکھیں ہر کوئی دیکھ رہا آپ کی طرف. سو یس بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا، بٹ خان صاحب جو ہیں انہوں نے وہ بڑا دل کیا ہے. ہم نے کیونکہ کوئی بھی فیصلہ نتھی نہیں کیا ہے، منسوب نہیں کیا ہے اس کے ساتھ ان مذاکرات کے ساتھ، کیونکہ اگر کرتے تو آج آپ ہی سوال کر رہے ہوتے کہ جی یہ تو ڈیل ہے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ خان صاحب کو بریت ہو جائے. تو ہم نے کوئی بھی چیز اس کے ساتھ نتھی نہیں کی ہے. اس لیے اگر یہ فیصلہ ایسے ہوتا ہے یہ بڑا ظلم ہوگا، جبر ہوگا، زیادتی ہوگی، انصاف کا قتل ہوگا. مگر خان صاحب کی ہدایت ہے کہ آپ ان چیزوں کو جاری رکھیں گے، اس لیے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. کیوں؟ بڑا واضح ہم کہہ چکے ہیں. 26 کے شہداء کے انصاف کے لیے، اسیروں کے انصاف کے لیے، یہ کوئی ڈیل کے لیے نہیں ہو رہے ہیں. اگر ہم 9 مئی کا مانگ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن اور 26 کے حوالے سے بھی مانگ رہے ہیں تو کس لیے مانگ رہے ہیں؟ تاکہ حقائق دنیا کے سامنے آ جائے. خان صاحب نے کہا کہ اسیروں کی رہائی کے حوالے سے سب پہلے رہا ہوں گے، آئی ول بی دا لاسٹ ون. سو میں نہیں سمجھتا کہ معاملات تو خراب ہوں گے، میری طبیعت تو بالکل ٹھیک نہیں ہوگی اگر میرے قائد کو جو ہے آپ سزا سنائیں گے اس قسم کے لو اور مذاق خیز کیس میں. مگر خان کا دل بڑا ہے، وہ کہتے ہیں چیزیں جاری رہیں گی. شیخ وقاص صاحب ایک سوال ہے گڈ گورننس سے متعلق. یہاں پہ آپ کے کارکن بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آیا ہماری صوبائی حکومت اس وقت با اختیار ہے یا بے اختیار ہے؟ اگر با اختیار ہے بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا کرنا چاہیے، اگر بے اختیار ہے تو بے اختیاری کا خاتمہ ممکن نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو اگر کے پی گورنمنٹ کے، کیونکہ کے پی گورنمنٹ سے متعلق سوال ہے، اگر ان کے کوئی منسٹر میرے ساتھ بیٹھے ہوتے تو آپ کو اچھا سوال کا جواب دیتے. مگر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ اس سے زیادہ با اختیار گورنمنٹ اور کوئی بھی نہیں ہے. یہ با اختیار ہیں، آپ کا چیف منسٹر با اختیار ہے،
آپ لوگوں کی جو فائنینشیل پرفارمنس ہے، جس کے حوالے سے 2 دن پہلے ہم نے ایک پریس کانفرنس کی، آپ کے بہت سے دوست یہاں پہ موجود تھے، انہوں نے سوال بھی کیے، اور انہوں نے میرے خیال میں بڑے تسلی اور اطمینان بخش جو ہے وہ جوابات دیے. کئی دفعہ لیک آف انفارمیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے چیزیں جو ہے وہ لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. مگر اب بیکاز آئی ڈڈ ناٹ نو کہ آپ کس حوالے سے اختیار کا سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ ان کا کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ بیٹھا ہوگا تو ٹھیک ہے. پارٹی کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے تو میں حاضر ہوں. تو شیخ صاحب یہ بتا دیجئے کہ وہ جاری ہے، لیکن ہم دیکھ آپ رہے سوال ہیں کریں. کہ مذاکراتی عمل جاری ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے خاص طور پر خواجہ آصف کی جانب سے بیانات دیے جا رہے ہیں. تو مذاکراتی عمل کے دوران اس طرح کے بیانات کو پی ٹی آئی کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں، ہر پارٹی میں ہاکس ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر سمت میں چلیں. کئی لوگوں کی دکانداری اسی بات میں چلتی ہے کہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں. ٹھیک ہے جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف جیسے لوگ، یا وہ ایک وزیر ہے خاتون، میرے خیال میں ویلی ہیں، جو ہر روز 2 3 پریس کانفرنسز کر کے صرف پاکستان تحریک انصاف پہ ہرزہ سرائی کرنے کے علاوہ ان کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو ایسے لوگ میٹر نہیں کرتے ہیں. چیزیں جس جگہ پہ، جس سطح پہ اس وقت موجود ہیں. اب آپ نے خواجہ آصف کا ذکر کیا، وہ خود اس دن گلہ کر چکے ہیں کہ میری پارٹی نے مجھے اعتماد میں نہیں لیا ریگارڈنگ مذاکرات. اگر آپ نے یہ بیان پڑھا ہو تو میں نے تو یہ دسو کہ جس آدمی کو اس کی اپنی پارٹی نے مذاکرات کے حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا، ڈز اٹ ریئلی میٹر کہ ہم اس کی کسی بات کا جواب دیں؟ یہ ہمارے بچے ہیں، نوجوان ہیں، یہ سارے جواب دیتے رہتے ہیں، تسلی کراتے رہتے ہیں ان کی. کوئی بات نہیں. شیخ صاحب، ایسا تو نہیں ہے کہ آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے سے یعنی ایک قسم کی عدلیہ کو پریشرائز کرنا تو مطلوب نہیں ہے؟ دیکھیں جی، عدلیہ تو شاید اس وقت پریشرائز ہوتی ہوگی جب فیصلے کی ڈیٹ دے کے فیصلہ نہ دیتے ہوں. ہم لوگ جن کے ہزاروں کارکن جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، جعلی ایف آئی آرز کے اندر، جعلی مقدمات کے اندر، جو کسٹوڈیل ٹارچر کا شکار ہیں، جس کے جو ورکرز ہیں، بہت سی جگہوں پہ اٹک اور جیلم سے جو لوگ آ رہے ہیں، ان کی کہانیاں آپ کے صوبے کے بہت سے دوست ہیں، آپ ان سے ملیے گا اور ان کی کہانیاں آپ دنیا کو سنائیے گا کہ ان کے ساتھ وہاں کیا ہوا ہے. ہم تو انصاف کے لیے بات کر رہے ہیں، ہم پریشرائز نہیں کر رہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہو جو بغیر کسی پریشر کے فیصلے کرے. کبھی ایسا موقع آیا ہے تو ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف نے جوڈیشری کو سپورٹ کیا ہے. اگر کسی نے چیف جسٹس پہ اٹیک کیا ہے تو پاکستان تحریک انصاف سب سے پہلے کھڑی ہوئی ہے. ججوں پہ اٹیک کیا ہے تو سب سے پہلے کھڑی ہوئی ہے. پریشر کسے کہتے ہیں؟ پریشر اسے کہتے ہیں جب ہائی کورٹ کے 6 ججوں کو خط لکھنا پڑتا ہے. پریشر کسے کہتے ہیں؟ جب لاہور اے ٹی سی کے جج کو ایک فیصلہ کرنے پہ تبدیل کر دیا جاتا ہے. پریشر کسے کہتے ہیں؟ جب سرگودا اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا جج جو ہے وہ خط لکھتا ہے کہ میرے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے، اسے پریشر کہتے ہیں. عوام کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر کے عدلیہ سے انصاف مانگنا، اسے پریشر نہیں کہتے، اور یہ کوئی پریشر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ سمجھنا چاہیے سب کو کہ یہ فیصلے بڑے اہم ہیں. تاریخ لکھی جا رہی ہے، جو فیصلے لوگ لکھ رہے ہیں وہ بھی، اور جو فیصلے ہوں گے وہ بھی، وہ کسی کو نہیں بھولیں گے. تو انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں. اسے کوئی پریشر سمجھتا ہے تو میں تو اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا. شیخ صاحب، یہ بتا دیجئے کہ بلاول بھٹو زرداری کے بیانات کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہو، خاص کر اپنے اتحادیوں کے حوالے سے، وفاقی حکومت کے حوالے سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو کسی ٹرانسفر پوسٹنگ پہ اعتراض ہوگا، شاید کوئی ایک اور وزارت چاہیے ہوگی، شاید کوئی حصہ نہیں ملا ہوگا، شاید جب وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ پیپلز پارٹی جو بھی کام کرتی ہے ان کے پاس ایک ہی وہ ہوتا ہے کہ جی جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں، جمہوریت کا قتل بھی کرتے ہیں، جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی نئی چیز کی ڈیمانڈ ہو. ویسے تو پچھلے دنوں تو وہ بڑے خوش تھے، انہوں نے کہا جی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے معاملات جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں تو ہو سکتا ہے اسی میں ہی شہباز شریف جو ہے وہ ڈمپ ہو جائے اور میری باری آ جائے. وہ باری ان کی آئی نہیں ہے تو پھر تل ملانا تو ان کا بنتا ہے. اس سے زیادہ ہم انہیں کچھ نہیں دیکھتے ہیں. دیکھیں ان کے نظریات نہیں ملتے،
ان کی ماضی کے معاملات آپس میں کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد جس محبت سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مل کے عمران خان کے خوف سے, تو نیچرل چیزیں زیادہ دیر تک تو اکٹھی نہیں رہ سکتی ہیں نا. وہ چر تو ہونی ہے, آج نہیں تو کل, ابھی شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بتا دیجیے کہ آپ لوگوں نے واشنگٹن کو قبلہ کیوں بنایا ہوا ہے, اور ٹرمپ انتظامیہ سے کیا امید ہے واپس؟ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے امیدیں وابستہ ہیں, کوئی واشنگٹن سے نہیں ہے, کسی ٹرمپ انتظامیہ سے نہیں ہے. میرے قائد کا توکل اور امید صرف اللہ کی ذات سے ہے. پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک بچہ, ایک ایک فرد, ایک ایک ممبر صرف اللہ سے وہ امید رکھتا ہے. اتنا بڑا عوامی مینڈیٹ لینے کے بعد عوام کی طاقت کے اوپر ہم اس عدالتی نظام سے انصاف لیں گے, اور ہم ان سے بار بار یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس قوم کو انصاف دیں. کوئی ٹرمپ یا کوئی واشنگٹن ہمارا قبلہ نہیں ہے, نعوذ باللہ, یہ تو بات ہی بڑی غلط ہے. ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ مذمت کیوں نہیں کرتے, ایک ٹرینڈ چل رہا ہے, تو یہ آپس میں کیوں الجھے ہوئے ہیں دونوں حکومت میں نہیں ہے, وہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی, کیا معاملہ؟ میں آپ کا سوال نہیں سمجھ سکا. سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ مذمت کیوں نہیں کرتے, عمران خان پر تنقید کر رہے ہیں کہ یعنی امریکہ کی مذمت نہیں کرتے. عمران خان واحد لیڈر ہے اس قوم کا جس نے انہیں انکار کیا تھا اور کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ, جب ان سے آپ کو یاد ہے. اور وہ کہتے ہیں, بڑا کھل کے کہتے ہیں کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا جو رول تھا رجیم چینج کے حوالے سے وہ اسی لیے تھا. تو اب ایک نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے, لیٹس سی کہ وہاں پہ کیا ہوگا. مگر خان نے انکار کیا تھا. کوئی یہ کہے کہ مذمت نہیں کرتے, ہم نے تو اس انکار کی سزا پائی ہے. ابھی بھی لوگ کہتے ہیں مذمت نہیں کرتے, اور مذمت کس طرح ہوتی ہے؟ وہاں پہ کانگریشنل ہیئرنگز ہوئی ہیں, وہاں پہ پوری دنیا نے اس بات کو جو ہے وہ سرٹیفائی کیا ہے کہ جو خان کہہ رہا ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی کوئی بندہ کہتا ہے نہیں کرتے, تو بس میں کیا کہہ سکتا ہوں. تھینک یو سر, بہت شکریہ. آخری سوال شفیع جان سے سر, یہ کوہاٹ ڈویژن میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے سر, زیادہ تر کوہاٹ ڈویژن میں ایم پی ایز ایم این ایز جو ہے پی ٹی آئی کی ہیں, کلین سویپ کیا ہے تحریک انصاف. تقریباً, تو سر کیا وہ ہے, کس حوالے سے آپ بات کریں؟ امن و امان اب جو ہے کانوائی اور جو بنکر مسواری کا فیصلہ, دیکھیے جو کرم, آپ کا اشارہ کرم کی طرف ہے, کرم کا جو ایشو ہے وہ سب کے سامنے ہے. کوہاٹ کمشنر ہاؤس میں ہم نے 3 ہفتے لگا کے ایک امن معاہدہ کرایا, جس پہ دونوں جو پارٹیز تھی انہوں نے سائن کیے, لیکن انفارچونیٹلی وہ اس کو سبوتاج کیا گیا. 24 گھنٹے کے اندر اندر ڈی سی صاحب پہ فائرنگ کی گئی. تو یہ ایک تیسری قوت ہے جو نہیں چاہتے کہ وہاں پہ امن ہو, لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے اس کے ساتھ, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پہلا قافلہ کل پہنچ چکا ہے. وہ ڈی سی صاحب کا ویڈیو میسیج بھی آ گیا ہے, تو آہستہ آہستہ یہ روڈ بھی کھل جائے گا اور جو قافلے ہیں وہ بھی روانہ ہوں. سر آج بنکر کی مسماری کا کہا گیا تھا, پہلے 12 بجے سے ڈی سی صاحب کی جانب سے کہا گیا تھا, پھر 3 بجے تک کا ٹائم دیا گیا تھا, ابھی تک کوئی دیکھیں معاہدے میں بنکر کی مسماری ہے, اور انشاءاللہ افہام و تفہیم سے یہ حل ہو جائے گا. 166 بنکرز ہیں, اور جس قسم کی وہاں